بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں براہ راست جو روزانہ ہی پروگرام ہوتا ہے صبح 10 سے لے کر 12 بجے تک، یور کوسچنز آنسرڈ، اس میں آپ کے سوالات کے جوابات عرض کیے جاتے ہیں۔ ابھی جیسا کہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، لائیو نمبر بھی اسکرین پر ڈسپلے ہوا چاہتا ہے۔ ابھی لائیو نمبر آپ دیکھ رہے ہیں، تو اس نمبر پر آپ کال کر کے کوئی بھی مسئلہ جو آپ پوچھنا چاہیں یا کسی بات کو آپ نے سنا ہے اور اس کی مزید وضاحت، مزید تشفی آپ چاہتے ہیں، کنفرم کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی آپ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ یہ پروگرام خاص آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے ہوتا ہے۔ جب تک آپ کی طرف سے کال موصول نہیں ہوتی تو کسی ٹاپک پر گفتگو جاری رکھی جاتی ہے، تاکہ جو ناظرین سوال نہیں کرنا چاہتے اور علم دین حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ بیان ہو جائے۔ جیسا کہ تمام احباب کو معلوم ہے، تمام ہی ناظرین اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اسلامی سال کی ابتدا ہو چکی ہے، اور محرم الحرام جو کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اس کے ابتدائی ایام ہیں، پہلا عشرہ جاری ہے۔ اور اس ماہ محرم میں بالخصوص شہدائے کرب و بلا، ان کی یاد منائی جاتی ہے، اور شہدائے کرب و بلا میں بھی سید الشہداء امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ذکر پاک خصوصیت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یقیناً آپ کی جی عرض کرتا ہوں۔ جی ٹھیک ہے، نو جی ٹھیک ہے۔ ابھی ایک آفر سوال کیا کسی نے کہ اگر کسی کو قرآن پاک کی صرف سورہ اخلاص یاد ہے، اس کے علاوہ کوئی صورتیں نہیں آتی، تو اس کی نماز کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو ابتدائن ہی میں اس کے سوال کا جواب دے دیتا ہوں تاکہ ناظرین کو اندازہ ہو کہ جو سوال آتے جائیں گے انشاءاللہ سب کے جواب عرض کیے جائیں گے۔ نماز میں سورہ فاتحہ کے ساتھ ایک اور سورت ملانا یا 3 آیات کوئی بھی کسی بھی حصے سے قرآن پاک کے پڑھنا، یا کوئی ایک بڑی آیت جیسے آیت الکرسی جو 3 آیات کے برابر ہو، اس کی تلاوت یہ سورہ فاتحہ کے بعد جو واجب ہے۔ اگر کسی کو صرف سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد یہ سورہ مبارکہ آتی ہے، اس کے علاوہ کوئی یاد نہیں ہے، تو ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنے سے ان کا واجب ادا ہو جائے گا، نماز ان کی مکمل ہو جائے گی، چاہے وہ فرض ہوں، چاہے سنت ہو، چاہے وہ وتر پڑھیں اور چاہے وہ نوافل میں ہر رکعت میں سورہ اخلاص ہی پڑھیں۔ ان سے عرض ہے کہ سورہ اخلاص کے ساتھ ساتھ سورۃ الکوثر، وہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، اس کو بھی یاد کر لیں، اور بھی 1-2 صورتیں ان کو آئیں تو زیادہ مناسب ہے۔ زیادہ افضل یہی ہے کہ ہر رکعت میں جو مختلف صورت ادا کی جائے۔ 4 صورتیں اگر یہ یاد کر لیتے ہیں تو ان کی نماز جو ہے وہ 100% سنت کے مطابق انشاءاللہ عز و جل ہو جائے گی۔ تو فی الحال جو ہے اگر صرف ان کو سورہ اخلاص آتی ہے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد وہ ادا کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو نماز ان کی ہو جائے گی۔ اور انہوں نے پوچھا ہے کہ قضاء عمری کا طریقہ بھی بیان کر دیا جائے۔ قضاء عمری یا قضاء نماز جو ہو جاتی ہے، اس کی ادا کے بارے میں کافی تفصیل ہے، اختصار کے ساتھ میں عرض کر دیتا ہوں کہ جو بھی نماز آپ کی
قضا ہو جائے اس کو ادا کرنا یہ واجب رہتا ہے، وہ نماز ذمہ رہتی ہے۔ چاہے بندہ توبہ بھی کر لے اور آئندہ نیت کر لے کہ کوئی نماز قضا نہیں کروں گا، پچھلے 2 سال 4 سال 10 سال جو نمازیں نہیں پڑھی ان کی توبہ کرتا ہوں، اس کے باوجود اس پر جو ان کو ادا کرنا ہے یہ باقی رہتا ہے۔ توبہ سے جو نماز نہ پڑھنے کا گناہ وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے معاف ہو جائے گا، مگر شریعت کا قاعدہ یہ ہے کہ جو نمازیں اس نے مس کی ہیں، جو قضا ہو گئی ہیں، ان کو ادا بھی کرنا ہے۔ اب قضا میں یہ ہوتا ہے کہ صرف جو فرائض ہیں، جو فرض ہیں نماز میں، ان کی قضا کرنی ہے، اور جو عشاء میں وتر ہیں 3 ان کی قضا واجب رہتی ہے۔ سنتیں اور نوافل جو ہیں ان کی قضا نہیں کی جاتی، ماں سوائے جو فجر کی نماز، اگر مثلا آج کی فجر کی نماز کسی کی قضا ہوئی ہے، سن رائز ہو گیا ہے، اب آنکھ کھلی ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر وہ زوال کے ٹائم سے پہلے آج کی فجر کی نماز جو اس کی قضا ہوئی ہے وہ ادا کرتا ہے تو وہ سنتیں بھی پڑھے۔ یہ سنتیں پڑھنا اس پہ مستحب ہے، افضل ہے، اور 2 فرض بھی قضا کرے۔ اور اگر ظہر کا وقت شروع ہو گیا یا اس سے پہلے زوال کا ٹائم شروع ہو گیا ہے اور اس کے بعد دن میں کسی بھی وقت یا آئندہ زندگی میں جو فجر کی نماز قضا ہوئی ہے وہ ادا کرے گا تو سنتوں کی قضا نہیں ہے، صرف وہ فرضوں کی قضا کرے گا۔ اب کسی کے ذمہ بہت زیادہ نمازیں ہوں تو اس کے لیے علماء کرام نے کافی سہولتیں دی ہیں، وہ بھی قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کی ہیں کہ کس طرح زیادہ جو قضا نمازیں ہیں 10 سال کی، 15 سال کی، 20 سال کی، وہ کس طرح آسانی کے ساتھ ادا کی جا سکتی ہیں۔ ان میں سے ایک آسانی یہ دی ہے کہ جو نمازوں میں نفل ہوتے ہیں، ان نفلوں کی جگہ پر وہ اگر اپنی قضا نماز پڑھتا رہے تو یہ زیادہ افضل ہے، کیونکہ نفل پڑھنا ایک نفلی کام ہے، مگر اس کی قضا کی جو ادائیگی اس کے ذمہ باقی ہے یہ اس کا واجب ہے، اور اس میں جتنی تاخیر ہوتی جائے گی اتنا ہی وہ گناہگار بھی ہے۔ تو ایک تو یہ سہولت ہے کہ نوافل کی جگہ پر وہ اپنی جو قضا نماز ہے وہ ادا کرتا رہے، جیسا کہ بہار شریعت میں بھی ہے کہ اگر کسی کے ذمہ قضا نمازیں ہیں اور ظاہر ہے اس کے کام کاج کے بھی معاملات ہیں، اہل و عیال کی دیکھ بھال کی بھی ذمہ داری ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جو فارغ اوقات اس کو ملیں حتی المقدور وہ قضا نمازیں ادا کرتا رہے۔ اب یہ سوال آتا ہے ذہن میں کہ کتنے سال کی قضا اور کب سے قضا کی جو ادائیگی اس کے ذمہ لازم آتی ہے۔ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ جب بچہ بالغ ہوتا ہے اور بلوغت کی جو عمر ہے آج کل کے حساب سے 12 سال سے لے کر 15 سال کے درمیان جو لڑکا ہے وہ کسی بھی وقت بالغ ہو سکتا ہے، اس کی علامت کیا ہے، بلوغت کی علامت کیا ہے۔ اسی طرح بچی جو ہے وہ 15 سال سے پہلے 9 سال اور 15 کے درمیان جی جی میں عرض کرتا ہوں۔ جی ایک پھر اور سوال ملا ہے کون سے، انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی عرض کیا کرتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ قضا نماز جو ہے اس کی ادائیگی یہ کب سے نماز واجب ہوتی ہے، نماز کب سے اس پہ پڑھنا فرض ہوتی ہے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ جب بالغ ہوتا ہے لڑکا یا لڑکی بالغہ ہوتی ہے اس وقت سے نماز پڑھنا اس پہ فرض ہو جاتا ہے۔ اب بلوغت کی علامت یہ ہے، لڑکا ہو یا لڑکی، جو سائن ہے بلوغت کا یہ میں آن ایئر ٹی وی کے سامنے سب کو بتا رہا ہوں، کیونکہ ہمارے ہاں جو ہے شریعت کے مسائل سیکھنے سکھانے میں لوگ بڑی شرم محسوس کرتے ہیں، اور ناجائز کام معاذ اللہ بعض لوگ کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے، اور یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس پہ کتنے ہی مسائل کی
مطلب بنیاد ہے، یہ بنیادی بات ہے کہ بلوغت کا پتہ ہو کہ بچہ یا بچی بالغ یا بالغہ کب ہوتے ہیں، اسی پہ پھر احکام متوجہ ہوتے ہیں روزے کے، اسی سے پھر زکوٰۃ کے، اسی سے پھر حج کے مسائل اس پہ متوجہ ہوتے ہیں۔ شریعت کے اکثر مسائل جو ہیں وہ بلوغت اس میں شرط ہوتی ہے۔ تو بلوغت کی علامت لڑکا یا لڑکی ان میں ہے کہ جب ان کو پہلی دفعہ زندگی میں احتلام ہو، یا بچیوں میں یہ ہوتا ہے کہ ان کو جب ماہواری جو حیض ان کا شروع ہو جائے، تو یہ علامت ہے شریعت نے رکھی لڑکے اور لڑکی میں بلوغت کی۔ جب سے لڑکا یا لڑکی بالغ یا بالغہ ہوئے ہیں اس وقت سے نمازیں فرض ہوئی ہیں۔ جس بھائی نے سوال کیا ہے قضاء عمری کے بارے میں، تو اب معلوم نہیں انہوں نے کتنی نمازیں قضا کی ہیں اور کتنی نمازیں انہوں نے ادا کی ہیں، تو یہ اپنا اندازہ لگائیں گے، ایک گیس کریں گے کتنے سال میں، یہ 13 سال میں یا 14 سال میں جب یہ بالغ ہوئے تو اس وقت سے لے کر اب تک کتنی سالوں کی نماز ان پہ ذمہ باقی ہے۔ تو اپنے پاس یہ لکھ لیں، اور روزانہ اگر یہ 5 نمازیں روزانہ قضا کرتے رہیں، قضا کی جو ادا کرتے رہیں، جو نمازیں اس کی قضا ہو گئی ہیں ان کی ادائیگی یہ روزانہ کرتے رہیں۔ 5 نمازیں جو ادا ہیں وہ تو کرنی ہیں جو اس پہ واجب ہیں، اس کے ساتھ جو قضا نمازیں ہیں وہ ایک دن میں روزانہ وہ قضا کی ادائیگی کرتے رہیں، تو ان کے لیے کافی سہولت رہے گی، اور یہ تقریباً 20 رکعتیں بنتی ہیں۔ جیسے 2 فرض ہیں، فجر کے پڑھیں گے 4 فرض، ظہر کے پڑھیں گے 4، اسی طرح عصر کے پڑھیں گے، تو اس کے بعد 3 جو ہے وہ فرض جو ہیں وہ مغرب کے ہیں، 4 فرض عشاء کے اور 3 وتر ہیں۔ تو یہ 20 رکعتیں روزانہ پڑھیں گے تو اتنا ٹائم بھی تقریباً آدھے گھنٹے میں 35-40 منٹ میں ہو سکتا ہے یہ فارغ ہو جائیں۔ تو ان پہ جو ذمہ ہے یہ اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ تمام ناظرین سے عرض ہے کہ نمازوں کا ضرور اہتمام فرمائیں۔ ہم سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی یاد منا رہے ہیں آج کل۔ ان کی یاد میں ہمارے لیے بے شمار سیکھنے کے، حکمت کے مطلب انمول جو ہیں وہ ہیرے ان کی سیرت پاک سے ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ وہ یہ بھی ایک بات جو ہمیں بہت زیادہ سیکھنے کو ملتی ہے کہ سید الشہداء امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت کا وقت آتا ہے اس وقت بھی آپ کا سر مبارک سجدے میں تھا، آپ کا سر مبارک سجدے میں تھا، تو اس وقت بھی گویا کہ ان کو نماز کا سجدے کا خیال تھا۔ تو ہم کیسے حسینی ہیں، ہم کیسے امام پاک کے ماننے والے ہیں کہ ہمیں نمازوں کی فکر ہی نہیں ہے۔ جی ایک لندن سے کال ہے۔ السلام علیکم۔ جی 2 سوال ہیں۔ جی ایک تو یہ کہ کل بھی ویسے میں نے پوچھا تھا کہ ابو جہل کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی رشتہ تھا کیا، تو مجھے جواب ملا تھا کہ بس صرف قریشی ہونے کا ہی تھا، ٹھیک ہے، تو غالباً میری تسلی نہیں ہوئی۔ تو میں اپنے ایک تو یہ کہ رشتہ اصل کچھ تھا ان کا کہ نہیں تھا، اور دوسرا یہ کہ عورت کی بھی سجدے میں پوزیشن وہی ہونی چاہیے جو مرد کی ہوتی ہے۔ جی ٹھیک ہے، عورت کی نماز و سجدے میں اور ٹھیک ہے۔ سجدے کا اکثر عورتیں پوچھتی رہتی ہیں کہ بھئی وہ کیا پوچھ اسی طرح کرنی ہوتی ہے جیسے مرد کرتے ہیں، کونیاں لگانی ہوتی ہے فلور پہ کہ نہیں۔ ذرا تسلی بخش دونوں کے جواب دیں، اور یہ بہت اچھا کر رہے ہیں آپ کے فوراً جواب دے رہے ہیں، کہ ورنہ 2 گھنٹے تو مشکل ہو جاتا ہے نا، لگاتار بیٹھ کے سننا، بیچ میں اٹھنا بھی پڑتا ہے۔ جی بات آپ کی درست ہے، میں کوشش کرتا ہوں ابھی آپ کے جواب سوال کا دیں، جواب بہت دے شکریہ، دیں۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ خیرہ، بہت شکریہ۔ جی اچھے سوال کیا آپ نے بھی۔ تو میں قضاء عمری کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، تو اس کے بارے میں یہ میں نے عرض کیا کہ 20 رکعتیں آپ روزانہ ادا کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل کافی آسانی کے ساتھ اپنے دیگر معاملات زندگی جو وہ بھی آپ نپٹا سکیں گے، اور اس کی بھی ادائیگی کرتے رہیں گے تو اچھی نیت ہوگی، اخلاص ہوگا، دل میں شرم محسوس ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک ندامت کی کیفیت ہوگی، تو انشاءاللہ آپ کے لیے یہ منزل آسان ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نمازوں کی جو ہے وہ پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاندان اہل بیت سید الشہداء امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سجدے کرنے کی، اپنی پاک بارگاہ میں سجدے کرنے کی، نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بہن نے آف ایئر سوال کیا ہے، تو ان کے ٹاؤن کا میں نام نہیں لوں گا، انہوں نے یہ
پوچھا ہے کہ ان کے اور ان کے شوہر کے درمیان جھگڑا ہو گیا ہے اور شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے، اب اس کے بارے میں ہمیں یہ بتائیں کہ میرے شوہر کے ساتھ کیسے صلح ہو سکتی ہے۔ اب یہ مسئلہ تمام ہی ناظرین کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ اے لوگو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائے، اے لوگو اسلام میں، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یہ آیہ مبارکہ کا حصہ ہے۔ اس پہ علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں اسلام نے حلال کی ہیں سب کو حلال سمجھیں، اور جو چیزیں شریعت نے حرام کی ہیں سب کو حرام سمجھیں، اور اپنے کسی ذاتی غرض کی وجہ سے کسی چیز کو اپنے اوپر حرام نہ کرے۔ اس کی کافی تفصیل ہے، جو سوال کیا گیا اس کے مطابق میں عرض کروں۔ دیکھیں، مرد کے لیے دوسری شادی کرنا یہ شریعت نے جائز رکھا ہے، اس کی شرائط ہیں۔ اگر شوہر وہ شرائط پوری کرے اور وہ دوسری شادی کر لے تو اس پر شرعی لحاظ سے کوئی گناہ نہیں ہے۔ آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس نے جو کام کیا ہے وہ اس کے لیے حلال ہے، اس کے لیے گناہ نہیں ہے۔ اب آپ کا صرف اس وجہ سے ان سے ناراض ہونا کہ انہوں نے دوسری شادی کیوں کی ہے تو ظاہر گھر میں ایک جھگڑے کی فضا قائم ہوگی۔ اگر آپ اپنے شوہر کو اس وجہ سے شاؤٹ نہ کریں، اس وجہ سے ان سے جھگڑا نہ کریں، تو ظاہر سی بات ہے دوسری شادی کی وجہ سے جو گھر میں فساد یا جھگڑا پیدا ہو گیا ہے وہ ختم ہو سکتا ہے۔ آپ بھی اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں، اور یہ ایک آپ کو تسلی کے لیے بھی میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں، ہم الحمدللہ مسلمان ہیں اور شریعت اسلامیہ نے مرد کو اس چیز کی اجازت دی ہے، تو میں کون ہوتی ہوں یا میں کون ہوتا ہوں کہ شریعت کے اس حکم پر اعتراض کروں۔ ظاہر سی بات ہے کہ آمنا و صدقنا، ہم ایمان لائے اور ہم نے تصدیق کی۔ ہمارے گھروں میں جو شادی کے علاوہ جو جھگڑوں کی بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے سٹینڈرڈز جو ہیں، ہمارا معیار شریعت نہیں رہی۔ ہم نے اپنی رسومات کو، ہم نے اپنے معاشرے کے رواج کو، ہم نے اپنے سوسائٹی کے کلچر کو اپنا دین بنایا ہوا ہے۔ اب کوئی تھوڑا سا سوسائٹی کی ٹریڈیشن، اس کی رسومات سے ہٹ کے کام کرتا تو ہم اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ کام بعض اوقات شریعت کی عین مطابق ہوتا ہے۔ جیسا کہ دوسری شادی ہے، معاشرے میں اس کو اتنا بڑا جرم قرار دیا گیا ہے، اتنا بڑا جرم سمجھا جا رہا ہے کہ بندہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گناہ میں مبتلا ہو جائے تو اس کو اتنا برا نہیں سمجھا جاتا جتنا دوسری شادی کرنے والے کو برا سمجھا جاتا ہے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ ہمیں غور کرنا چاہیے، اپنے گریبان میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں، جو ہم کر رہے ہیں، کیا یہ شریعت کے مطابق ہے بھی کہ نہیں۔ اب جو بھائی ہیں جنہوں نے دوسری شادی کی ہے تو ان کی بارگاہ میں بھی عرض ہے کہ حضور، آپ نے جو کام کیا ہے، کام تو جائز کیا ہے، مگر جائز کام میں بھی بندہ کتنے گناہوں میں پڑ سکتا ہے کہ آپ نے اس کی معلومات لی ہیں۔ دو بیویاں رکھنے کا مطلب ہے کہ دونوں کے حقوق آپ نے پورے ادا کرنے ہیں، ایک کو دوسری پر ترجیح نہیں دینی، حتیٰ کہ دونوں کے مکان ایک جیسے، دونوں کے کپڑے ایک معیار کے، دونوں کی خوراک ایک معیار کی، اور اس کے علاوہ کتنے حقوق ہوتے ہیں جو آپ کی طرف متوجہ ہو چکے ہیں۔ تو بھائیوں کو بھی چاہیے کہ اگر وہ ایسا کام کریں تو شرعی رہنمائی لے کر، اور بہت ہی اچھا ہے، بہت ہی بہتر یہ ہوتا ہے کہ فیملی کے ساتھ بیٹھ کر سیٹنگ سے پیار محبت کے ساتھ اس معاملے کو نبٹایا جائے، تمام جب فریقین راضی ہوں تب ہی ایسا کام کیا جائے۔ مگر جیسے بہن نے سوال کیا کہ جھگڑا کیسے ختم ہو سکتا ہے، جھگڑا اسی طرح ختم ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے اب بھی شوہر ہیں اور ان کے جو آپ پر حقوق واجب ہیں،
جیسے ان کی اطاعت کرنا، ان کی بات سننا، تو آپ پر اب بھی اسی طرح ان کا حکم ہے جو شریعت نے ان کو رائٹ دیا ہے، آپ اس کو تسلیم کریں اور اپنی طرف سے جو ان کی آپ کے اوپر شریعت نے خدمت ذمہ کی ہے اس کو آپ بجا لائیں۔ اگر وہ اپنی طرف سے جو ان پر جو فرائض ہیں وہ ادا نہیں کرتے تو وہ خود گناہگار ہو رہے ہیں، مگر آپ اگر ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گی تو انشاءاللہ آپ کو اس پر بڑا اجر دیا جائے گا۔ اور صبر کریں پیاری بہن، آپ صبر کریں گی تو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین۔ اگر آپ کا شوہر آپ پہ ظلم کرتا ہے، کوئی زیادتی کرتا ہے، تو آپ اس کی شکایت لوگوں کے سامنے نہ لگائیں، حتیٰ کہ اپنے والدین کو بھی یہ شکایت نہ لگائیں کہ میں بڑی تکلیف میں ہوں، کیوں اس کا نقصان یہ ہوگا کہ وہ بھی تکلیف میں آ جائیں گے۔ آپ اپنی شکایت، اپنی عرض اپنے پاک پروردگار عز و جل کی بارگاہ میں عرض کریں، جو مقلب القلوب ہے، جو دلوں کو پھیرنے والا ہے، تو انشاءاللہ آپ کا شوہر پہلے کی طرح آپ کے ساتھ محبت رکھے گا، آپ کے حقوق بھی ادا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام ہی بہنوں کے جو گھروں کے معاملات ہیں، جن گھروں میں رنجشی ہیں، جھگڑے ہیں، اللہ تعالیٰ حسنین کریمین کے خاندان عالی شان کے صدقے طفیل، ان کے مبارک گھرانے کے طفیل ہم سب کے گھروں سے جو ناچاکیاں ہیں، جو گھریلو جھگڑے ہیں، ان کو دور فرمائے اور ہمارے گھروں میں بھی اتفاق اور اتحاد کی فضا قائم ہو اور ہمارا گھر امن کا گہوارہ ہو۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک اور بہن نے لندن سے کال کیا ہے اور پوچھا تھا کہ ابو جہل کون تھا۔ جیسا کہ آپ کو کسی اور نے بھی بیان کیا کہ ابو جہل بھی خاندان قریش سے تھا، اور یہ بدبخت جو ہے اس کا نام تھا ابو الحکم، حکمت کا باپ، یہ مکہ کا سردار کہلاتا تھا، اور جب اس نے اسلام سے انکار کیا تو یہ ابو جہل جہالت کا باپ ہو گیا، اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور مسلمان جو اس وقت ہوئے تھے تمام کا ہی بہت دشمن تھا، اور بہت ہی اس نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوششیں بھی کی ہیں، اور یہ بدبخت جو ہے غزوہ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں پھر مارا گیا تھا، اور اس کے شر سے مسلمان محفوظ ہوئے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر امت کا ایک فرعون ہوتا ہے، اور میری امت کا جو فرعون ہے وہ ابو جہل ہے۔ تو اتنا بڑا یہ بدبخت تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ کیا۔ یہ بھی قریش کی خاندان سے اس کا تعلق تھا۔ اور آپ نے سوال کیا کہ عورت جو نماز پڑھتی ہے، جو سجدے کی پوزیشن ہے وہ مرد کی طرح ہو یا اس سے تھوڑی علیحدہ ہونی چاہیے؟ فقہ حنفی کی روح سے میں عرض کروں تو یہ ہمارے جو اس میں اکابرین نے، علماء نے جو اس پہ تحریر کیا ہے وہ یہ ہے کہ عورت جو سجدہ کرے تو وہ سمٹ کر سجدہ کرے، مرد کی طرح وہ جو ہے وہ سجدہ نہ کرے، بلکہ وہ زمین سے اپنے جسم کو جیسے کوہنیاں بھی زمین پر لگا دے اور پیٹ کو رانوں کے ساتھ لگا دے، اور اس طرح وہ سمٹ کر سجدہ کرے، مرد کی طرح عورت سجدہ نہ کرے۔ یہ چند باتیں ہیں جس میں عورت مرد سے مختلف ہے، اور اس کا جیسے میں پہلے وضاحت کی ہے کہ احادیث مبارکہ سے بھی اس طرح کا پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کی جو نماز ہے وہ مردوں سے سلائٹلی وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، اور اس وجہ سے عورتوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ عورتیں جو سجدہ کرتی ہیں وہ مردوں کی ہیئت پر نہ کریں بلکہ وہ سمٹ کر سجدہ کریں۔ جیسا کہ میں نے پروگرام کے شروع میں تمہیداً کچھ عرض کیا تھا کہ سید الشہداء امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد بالخصوص اس ماہ مبارک میں منائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی محرم الحرام کو کافی خصوصیات حاصل ہیں، ان میں سے چند باتیں جو ہیں وہ میں عرض کرنا اچھا سمجھتا ہوں، ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ اندازہ ہو کہ اس ماہ مبارک کو کتنی فضیلتیں حاصل ہیں، اور تاریخ اسلامی میں کون کون سے واقعات ہیں جو 10 محرم الحرام کو وقوع پذیر ہوئے۔ تو یہ چند باتیں انشاءاللہ میں عرض کروں گا۔ لائنز آپ کے لیے اوپن ہیں، جو بھی آپ کے ذہن میں سوال ہو
آپ کوئی بھی سوال کرنا چاہیں تو ابھی آپ کال ملائیں، بات کر سکتے ہیں۔ ابھی ہم بریک کے لیے جا رہے ہیں، بریک کے بعد انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوتا ہوں۔ جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو دوبارہ مرحبا کہتے ہیں۔ تو بریک پر جانے سے پہلے میں عرض کر رہا تھا کہ 10 محرم الحرام کو تاریخ اسلامی میں کئی ایسے واقعات رونما ہوئے تھے جو بہت ہی قابل ذکر ہیں۔ ان میں سب سے پہلا واقعہ جو ہے وہ یہ ہے کہ 10 محرم الحرام یوم عاشوراء حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا و علیہ السلام کی توبہ قبول کی گئی۔ اسی دن حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش بھی ہوئی ہے۔ تو 10 محرم جو ہے یہ ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی برتھ ڈے بھی ہے، اور اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا۔ مزید یہ کہ عرش، کرسی، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، جنت پیدا کیے گئے، یعنی کہ یہ چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق فرمائی ہیں، تو ان کو جو تخلیق فرمایا ہے وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ تو اس حوالے سے بھی یہ بہت تاریخ بلکہ اسلامی کے ساتھ ساتھ تاریخ انسانی میں اس کی بہت اہمیت ہے کہ یہ وہ دن ہے 10 محرم الحرام کا جس دن یہ سارے چیزیں پیدا کی گئیں۔ اسی دن حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا و علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جی ہاں، آپ نے پہلے سنا کہ یہ برتھ ڈے ہے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی، اسی طرح یہ برتھ ڈے ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بھی۔ اور مزید یہ کہ اسی دن ان کو جو ہے وہ آگ نمرود جو تھی اس سے نجات ملی تھی، اور اسی دن حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے ان کو فرعون سے نجات ملی، اور فرعون مع اپنی قوم اپنے لشکر کے ساتھ وہ دریائے نیل میں غرق ہو گیا تھا۔ اور مزید یہ کہ 10 محرم الحرام کو ہی حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا و علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی، اسلامی لحاظ سے اگر ہم بات کریں تو جو ہے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جو برتھ ڈے بنتی ہے وہ 10 محرم الحرام ہے۔ اور 10 محرم الحرام کی جو اہمیت مسلمانوں کے دل میں ہے، جو مسلمان اس یادگار کو مناتے ہیں، تو نہ صرف واقعہ کربلا بلکہ دیگر بھی کئی واقعات جو ہیں اسی دن کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ دن بہت ہی عظیم دن ہے، بہت ہی اہم دن ہے، اور ہمیں اپنے بالخصوص بچوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا و علیہ السلام کی جو برتھ ڈے ہے وہ ہم مسلمان 10 محرم الحرام کو مناتے ہیں۔ اب یہ مسئلہ ہے کہ جو مسلمان جو دن مناتے ہیں ان کا انداز جو ہے وہ کفار سے الگ ہے۔ جیسا کہ یوم عاشوراء ہے، اس میں ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم روزہ رکھ کر اس دن کی تعظیم کریں، تکریم کریں، اس یادگار کو منائیں۔ یہ روزہ رمضان شریف کے روزے فرض ہونے سے پہلے یہ عاشوراء کا روزہ مسلمانوں پر فرض تھا، اور اب یہ روزہ مستحب ہے، اس کی جو فرضیت ہے وہ منسوخ ہے، مگر اس کا جو روزہ رکھنا ہے اس کے کئی فضائل احادیث مبارکہ میں آئے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھیں، اور اس کے ساتھ 9 تاریخ کا روزہ بھی رکھیں، 9 اور 10 محرم کا رکھیں یا 10 اور 11 کا رکھیں۔ اور یہ میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیں اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ 10 محرم الحرام کو کون کون سے واقعات پیش آئے۔ ابھی میں جو عرض کر رہا ہوں مزید اس میں یہ ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا و علیہ السلام زندہ آسمانوں پر جب وہ اٹھائے گئے تھے اس وقت بھی وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ یہ بالخصوص اس ملک میں رہتے ہوئے یہ بہت ہی اسلامی لحاظ سے ہمارا بنیادی عقیدہ بھی ہے
کہ قرآن پاک کا ارشاد ہے وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نہ تو قتل کیے گئے اور نہ ہی صلیب پر چڑھائے گئے، بلکہ وہ قوم جو تھی ان کو شبہ ہو گیا۔ اس کی تفسیر میں ہے کہ وہ جاسوس جو آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آپ کے گھر میں داخل ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کے عذاب میں اس طرح وہ گرفتار ہوا کہ اس کا چہرہ جو ہے وہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہو گیا، اور جو بادشاہ کے سپاہی تھے وہ اس کو پکڑ کر لے گئے اور اسی کو صلیب پر چڑھا دیا۔ اب اس کے جو ورثاء تھے اس شخص کے، وہ ڈھونڈنے نکلے کہ ہمارا بندہ کدھر ہے۔ جب انہوں نے وہ مردہ لاش دیکھی تو انہوں نے کہا کہ اس کا سارا جسم وہی ہے جو ہمارے بندے کا تھا، مگر صرف چہرہ اس کا بدل گیا ہے۔ پھر ان لوگوں میں آپس میں بھی لڑائی ہوئی، کافی جھگڑے ہوئے کہ پھر کیا بات ہے کہ سولی پر کون چڑھا ہے، پھر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے ہیں۔ تو قصہ مختصر یہ کہ جو شخص صلیب پر چڑھا تھا وہ کوئی اور تھا، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے۔ آپ اب بھی زندہ ہیں، آسمانوں پر تشریف فرما ہیں، اور قرب قیامت آپ علیہ السلام جو ہے وہ تشریف لائیں گے، آپ تشریف لائیں گے، اور اس دنیا میں دوبارہ جب آپ تشریف لائیں گے تو اس وقت پوری دنیا میں اسلامی حکومت بھی قائم فرمائیں گے، اور آپ کی شادی بھی ہوگی، نکاح بھی فرمائیں گے، اور آپ کی اولاد بھی ہوگی، اور پھر آخر میں مدینہ المنورہ میں روضہ پاک کے اندر نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قرب میں آپ کا مزار بھی بنے گا۔ تو یہ بات میں نے زیادہ تفصیل کے ساتھ اس لیے عرض کی ہے کہ اس کی ہمیں زیادہ حاجت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس میں زیادہ ایجوکیٹ کریں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی جناب علیہ السلام کی ایک تو برتھ ڈے ہے وہ 10 محرم الحرام ہے، دوسرا یہ کہ وہ زندہ آسمانوں پہ اٹھائے گئے۔ مزید جو واقعات 10 محرم الحرام کو پیش ہوئے، رونما ہوئے، ان کی ذکر جاری ہے۔ لائنز آپ احباب کے لیے، ناظرین کے لیے، امہ چینل کے تمام ہی ناظرین کے لیے اوپن ہیں، ایوری باڈی ویلکم۔ آپ کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں محرم الحرام کے حوالے سے بالخصوص، اور اس کے علاوہ بھی آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو، آپ ٹیلی فون کال کے ذریعے اپنا مسئلہ پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوال کا جواب عرض کیا جائے گا۔ 10 محرم الحرام کو ہی حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے وہ جودی پہاڑ پر آ کر رکی تھی، اور حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو ملک عظیم عطا کیا گیا۔ جی ہاں، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام وہ واحد نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری طور پر پوری روئے زمین کی حکومت بھی عطا فرمائی، اور آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مزید کئی چیزیں عطا فرمائی، جن میں سے یہ بھی ہے کہ آپ جنات بھی آپ کے تابع تھے، اور آپ جانوروں کی، پرندوں کی بولیاں بھی آپ سمجھتے تھے، ان سے بھی گفتگو فرماتے تھے۔ اور بیت المقدس کی جب تعمیر کا وقت آیا تھا تو اس وقت بھی آپ نے جنات کے ذریعے سے ہی اس عمارت کو تعمیر فرمایا تھا۔ آج بھی وہاں پر جو زائرین وہاں پر زیارت کے لیے جاتے ہیں بیت المقدس کی، تو دیکھتے ہیں کہ وہ پتھر کتنے بڑے بڑے ہیں، اور اتنے 100 سال پہلے کی وہ تعمیر ہے۔ تو اس وقت تو یہ کرین وغیرہ اور ہیوی چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنے کے آلات نہیں تھے، مگر حقیقت یہی ہے کہ جنات کیونکہ بڑے طاقتور ہوتے ہیں۔ جی جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جی میں عرض کرتا ہوں، جی بہتر ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ 10 محرم الحرام کے جو ہیں دن ہی حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ملک عظیم عطا فرمایا۔
اسی دن حضرت سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے، اور اسی دن حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی بینائی کا ضعف دور ہوا۔ یہاں پر جو مفسرین نے اور احادیث مبارکہ کی شرح لکھنے والے شارحین نے تحریر فرمایا ہے، اور ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بھی ہے کہ کسی بھی نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بیماری، ایسی آزمائش میں مبتلا نہیں کیا جس سے لوگ نفرت کریں۔ اور حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کے بارے میں بعض کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ وہ معاذ اللہ نابینا ہو گئے تھے، تو اس میں علماء کرام نے کافی دلائل دیے ہیں کہ وہ نابینا نہیں ہوئے تھے، بلکہ ان کی بینائی میں ضعف، تھوڑی کمزوری آ گئی تھی، جو کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے مبارک کرتے کے آنکھوں سے لگنے کی وجہ سے پھر بینائی کا جو ہے ضعف وہ بھی دور ہو گیا تھا، اور آپ علیہ السلام کا جو بینائی کا ضعف تھا وہ دور ہوا ہے جس دن، وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اسی طرح حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام آپ جو کنویں سے نکالے گئے تھے، یہ واقعہ بھی 10 محرم الحرام کو پیش آیا تھا۔ اور اسی دن حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام آپ کی جو تکلیف تھی، جو آپ آزمائش میں مبتلا کیے گئے تھے، وہ بھی اسی دن رفع ہوئی تھی۔ اور آسمانوں سے زمین پر سب سے پہلی بارش جو ہے وہ بھی 10 محرم الحرام کو ہوئی تھی۔ تو بارش کے حوالے سے آپ کے لیے یہ کافی ہو سکتا ہے بعض کے لیے نئی معلومات ہو۔ یہاں پر تو اکثر انگلینڈ میں بارش ہی ہوتی رہتی ہے، اور بعض ٹاؤن جیسے ہمارا ٹاؤن ہے اس میں تو ہر روز بارش نے ہونا ہی ہونا ہے، چاہے وہ چند لمحات کے لیے ہی ہو، مگر وہ اپنا جو وہ حاضری ہے، جو اپنا وہ ہوتا ہے اس کا معاملات کہ بارش ضرور ہوتی ہے۔ تو یہ معاملہ ہے کہ بارش کا ہونا زمین پر سب سے پہلے کب ہوا تھا؟ یہ 10 محرم الحرام کا دن تھا جب پہلی دفعہ زمین پر بارش ہوئی تھی۔ اسی دن کا روزہ امتوں میں مشہور تھا، جیسے میں نے اس کو پہلے بھی عرض کر دیا۔ اور سب سے جو بڑا واقعہ ہے اس لحاظ سے کہ بڑا افسوسناک واقعہ بھی ہے کہ امام الہمام، امام علی مقام، امام عرش مقام، امام تشنا کام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بما شہزادگان و رفقا 3 دن بھوکا رکھنے کے بعد اسی عاشورہ کے روز دشت کربلا میں انتہائی سفاکی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ تو یہ جو ہے واقعہ جو ہے یہ بھی 10 محرم الحرام کو چونکہ پیش آیا تھا، اور یہ بھی بہت ہی اہم واقعہ ہے۔ اس کے حوالے سے جی برمنگھم سے کال ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب، اللہ رب العزت آپ کے علم، عمل اور عمر میں برکت عطا کرے، آمین۔ اور یہ دینی محفل اپنی بارکہ نشان میں قبول و منظور کرے، آمین۔ علامہ صاحب، محرم الحرام کے مہینے کے حوالے سے میرے 3 سوال ہیں۔ جی جی۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ہمارے زیادہ تر یعنی میں کہوں گی 90% جو ہماری مطلب امت مسلمہ ہے تو وہ یہ سمجھتی ہے کہ محرم کے جو خالص اگر جو مطلب پہلے 10 دن ہیں تو اس میں اگر کوئی حاجی آیا ہے یا کسی کے بچے کی پیدائش ہوئی ہے تو کسی قسم کی بھی مطلب جی مبارکباد دینا نہیں چاہیے۔ تو اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ اگر ٹیلی فون پہ مبارکباد دینا یا خود جا کے ان کے گھر میں جیسے کوئی حاجی آیا ہے تو ان کے لیے پھول مٹھائی لے کے جانا، مبارکباد دینا، اس کا کیا حکم ہوگا؟ اس کے بارے میں بھی مطلب جی بیان فرما دیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے اب 9 اور 10 محرم الحرام کو اگر ہمارا دل چاہتا ہے کہ شہدائے کربلا کے لیے فاتحہ شریف کریں، گھر میں کھانے پینے کا مطلب جی اہتمام کریں، تو ہم اس نیت سے 10 محرم الحرام کو کھانا تو بنائیں لیکن فاتحہ شریف نہ پڑھیں، نیت یہ ہو کہ ہم ان کی سارے ثواب کے لیے کھانا اپنی فیملی کے لیے بنا رہے ہیں،
تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ کیا وہ تب بھی وہ ان کے لیے سال ثواب ہو جائے گا یا مطلب خاص طور پہ ان کے لیے فاتحہ پڑھ کے سال ثواب کریں تو تب اس کا ثواب ہمیں ملے گا؟ جی میں عرض کرتا ہوں. اور تیسرا سوال جی، کیا؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ محرم الحرام کے ابھی کوئی عورت ہے، اگر یعنی اس کو پاکی حاصل ہوئے 9 محرم الحرام کو اور وہ 10ویں کا صرف روزہ رکھتی ہے تو اس کا کیا؟ یعنی میرا مقصد یہ ہے کہ اگر محرم الحرام کا کسی وجہ سے کوئی اگر ایک جی روزہ مطلب رکھ سکتا ہو اپنی صحت کی وجہ سے یا کوئی اور ریزن کی وجہ سے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ مطلب 2 جی مطلب روزے رکھنا ضروری ہے کہ نہیں؟ کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق تو ایک جی روزے سے منع کیا گیا ہے. تو اگر کوئی ایک روزہ رکھے گا اپنی کسی شرعی عذر کے مطلب کے مطابق تو اس کا کیا اس کو روزہ ہی رکھنا مطلب نہیں چاہیے یا پھر وہ ایک بھی روزہ رکھ سکتا ہے؟ جی ضرور اس کے حوالے سے میں عرض کرتا ہوں. ٹھیک، ہم سب کے خاتمہ بالایمان بے حساب مغفرت کی دعا فرمائیے گا علامہ صاحب، اور بالخصوص میرے والدین کی بے حساب مغفرت کی دعا فرمائیے گا. جی انشاءاللہ انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر، حسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ناظرین میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کے لیے یہ پروگرام ہے اور اس میں آپ کے سوالات کے جوابات عرض کیے جاتے ہیں. تو جو بہن نے برمنگم سے سوال کیا ہے، پہلا سوال یہ ہے کہ کیا محرم الحرام میں کسی کو مبارکباد دینا جائز ہے یا نہیں؟ دراصل ہمیں اس پہ غور کرنا ہے کہ ہم جب کسی کو کہتے ہیں مبارک ہو تو اس کا مطلب کیا ہے؟ دراصل اس کے میننگ کی طرف توجہ نہیں ہے تو اسی وجہ سے لوگ اعتراض کرتے ہیں اور طرح طرح کے اعتراض کر رہے ہوتے ہیں. مبارک ہو کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کام میں برکت عطا فرمائے. تو یہ کتنی اچھی دعا دی ہے آپ نے. اور دعا کرنا یہ تو کسی دن بھی منع نہیں ہے، اور دوسرے مسلمان بھائی یا دوسرے مسلمان بہن کو دعا دینا اس کے تو بڑے فضائل آئے ہیں. تو ہم جی لندن سے کال ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت ہی انفارمیٹری ہے. جزاک اللہ. بہت ہی اچھا ہے. میں جتنی بھی تعریف کروں کام ہے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے. آمین. اور بہت تسلی سے آپ جواب دے رہے ہیں پوری طرح سے کہ بندہ مطمئن ہو جاتا ہے. اچھا، میں پہلے تو یہ اسی کے بارے میں ہے کہ اہل بیت کی بیویوں کی مثال سے ہماری عورتوں کو کوئی درس ہے کہ بھئی اور نہیں پردہ کس طرح انہوں نے اپنا قائم رکھا. جی اور حضرت زینب کی ہمت، حوصلہ، جرت، کرج اس پہ ضرور زور دیں تاکہ ہماری بھی بیویاں جو سن رہی ہیں ہم انہیں بھی کچھ اس کا اثر ہو. یہ میری ریکویسٹ ہے کہ جو اتنی فحاشی پھیلی ہوئی ہے اس پر کچھ نہ کچھ آپ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کوئی نہ کوئی بات ضرور کیا کریں. جی بہتر ہے. اور یہ یاجوج ماجوج کے بارے میں کبھی سمجھ نہیں آتی اتنی کتابیں پڑھنے کے باوجود بھی کہ یہ کیا چیز ہے، پھر آئیں گے، کیا ہوگا کچھ اس کا. اور امام مہدی، کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو امام مہدی کہتے ہیں؟ جی اس کا فرق ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں. اچھا فی الحال تو یہی ہے. پھر آپ کی گفتگو کے دوران کوئی اور میرے سوال آ گیا تو میں انشاءاللہ ضرور پوچھوں گی. جی ضرور. بہت لطف اندوز ہو رہے ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، زندگی دے، صحت دے، ایمان دے. اوکے جزاک اللہ خیر. تو تمامی ناظرین جیسے ابھی بہن نے بھی کہا ہے کہ اگر دوبارہ سوال ذہن میں آئے تو میں دوبارہ کال کروں گی، تو اس سے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ الحمدللہ یہ پروگرام آپ کے لیے، آپ چاہیں تو 3 بار بھی کال کر سکتے ہیں، بار بار کال کریں. اچھا سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے. سوال سے کیا ہوتا ہے کہ نہ صرف آپ کے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ دوسرے ناظرین جو سن رہے ہوتے ہیں ان تک بھی یہ دینی رہنمائی پہنچتی ہے. اور جو سوال کا جواب دے رہا ہوتا ہے کہ بعض اوقات اس کے لیے بھی یہ چیز نئی ہو جاتی ہے اور اس کو بھی پھر مزید مطالعہ کا موقع ملتا ہے. ایک نئی فکر اس کے ذہن میں پیدا ہوتی ہے اور اس کو بھی علم دین میں پھر زیادہ، جیسے علماء اکرام فرماتے ہیں کہ علم ایک ایسی دولت ہے، اس کو جتنا پھیلاؤ گے اتنی بڑھتی ہے. تو جب آپ سکھانا شروع کرتے ہیں یا سیکھنا شروع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں بڑی برکت رکھتا ہے. تو بہن نے جو پہلے سوال کیا تھا مبارکباد دینے کے حوالے سے، تو میں عرض کر رہا تھا کہ مبارکباد دینا یہ ایک دعا ہے اور یہ دعا جو ہے وہ کرنی ہی چاہیے. اور اس میں محرم الحرام یا کوئی بھی مہینے میں ممانعت نہیں ہے.
آپ اگر مبارکباد کسی کو دیتے ہیں تو یہ کہ آپ اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں برکت عطا فرمائے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح آپ نے یہ سوال کیا کہ اگر بغیر فاتحہ کے کھانا وہ آپ نے گھر میں پکایا اور کھلا دیا تو کیا ان کی اہل بیت پاک کی نیاز ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی؟ تو اس کے حوالے سے سن لیں آپ، مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان فرماتے ہیں محرم کی 9ویں اور 10ویں کو روزہ رکھے تو بہت ثواب پائے گا۔ بال بچوں کے لیے 10 محرم کو خوب اچھے اچھے کھانے پکائے تو انشاءاللہ عز و جل سال بھر تک گھر میں برکت رہے گی۔ بہتر ہے کہ کھچڑا پکا کر، کھچڑا جس کو عام طور پر لوگ حلیم کہتے ہیں، حلیم اس کو کہنا نہیں چاہیے، علماء کرام منع کرتے ہیں، کیونکہ حلیم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے اور کھانے کو حلیم نہیں کہنا چاہیے، اس وجہ سے اس کو کھچڑا کہا جاتا ہے۔ تو کھچڑا پکا کر حضرت شہید کربلا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ کرے، بہت مجرب ہے، یعنی کہ مفتی صاحب فرماتے ہیں اس کا ہم نے بھی کئی دفعہ تجربہ کیا کہ اس سے گھر میں پورا سال خیر و برکت رہتی ہے۔ تو تمامی بہنوں کے لیے عرض ہے کہ خصوصاً 10 محرم الحرام کو اہتمام کے ساتھ اہل بیت پاک کی نیاز کا اہتمام کریں، اور بچوں کو یہ آپ کھانے پیش کریں گے، اپنے ہی بچوں کو ظاہر پیش کریں گے، اگر ہمسایوں کو بھی بھیجیں تو یہ زیادہ فضیلت کی کام ہے، تو اس پہ کیا پورے سال گھر میں انشاءاللہ خیر و برکت رہے گی۔ اسی تاریخ یعنی 10 محرم الحرام کو غسل کرے تو تمام سال انشاءاللہ عز و جل بیماریوں سے امن میں رہے گا، کیونکہ اس دن آب زمزم تمام پانیوں میں پہنچتا ہے، یعنی کہ آب زمزم شریف ہے یہ تمام پانیوں میں مکس ہوتا ہے، تو اس دن جو ہے وہ غسل کی اس طرح فضیلت ہے۔ اور سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص یوم عاشورہ اس مد سرما آنکھوں میں لگائے تو اس کی آنکھیں کبھی بھی نہ دکھیں گی۔ تو یہ جو ہے معاملات ہیں۔ تو بہن نے سوال کیا تھا کہ کھانا ہم پکاتے ہیں، کھانا ہم بچوں کو کھلاتے ہیں، اور جو فاتحہ کا مروجہ طریقہ ہے کہ قرآن پاک کی چند آیات ہم پڑھتے ہیں، اگر وہ نہ پڑھیں تو کیا پھر بھی نیاز ہو جاتی ہے؟ تو بالکل نیاز ہو جاتی ہے۔ نیاز ہے کہ اہل بیت پاک کے اصال ثواب کے لیے کوئی کام کرنا۔ اگر آپ مسجد کو 10 پاؤنڈ دے دیتے ہیں، 20 پاؤنڈ دے دیتے ہیں، کسی مدرسہ کو 150 پاؤنڈ آپ خدمت کر دیتے ہیں، کسی بیوہ، کسی یتیم، کسی مسکین، کسی بے آسرا اور کسی بے گھر کو اگر آپ کچھ خدمت کر دیتے ہیں، ان کی مالی لحاظ سے تعاون کر دیتے ہیں، ان کو کپڑے دے دیتے ہیں، ان کو کھانا پیش کر دیتے ہیں، تو یہ بھی اہل بیت پاک کی نیاز ہی ہے، اس پر بھی انشاءاللہ آپ کو اجر دیا جائے گا، اور اس طرح بھی نیاز کی جا سکتی ہے۔ مگر افضل یہی ہے کہ جیسے ہمارے معمولات اہل سنت میں ہے کہ کھانا رکھ کر ہم فاتحہ شریف پڑھتے ہیں اور چند کلمات تجبات، چند صورتیں، ان کی مخصوص آیات پڑھتے ہیں، تو یہ بھی پڑھ لینی چاہیے۔ بچوں سے بھی پڑھوا سکتے ہیں، اگر کوئی بہن کسی عذر کی وجہ سے نہیں پڑھ سکتی تو چند جیسے میں نے عرض کیا 2 صورتیں ہی پڑھ لیں اور دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ جو کلام پاک پڑھا ہے، جو کھانا تیار کیا ہے، تمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس کا ثواب جو ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں پیش ہو، اور ان کے صدقے طفیل تمام مسلمانوں کی روحوں کو سال کرتے ہیں قبول فرما، خصوصاً بالخصوص اہل بیت پاک شہدائے کرب و بلا، ان کی روحوں کو سال کرتے ہیں قبول فرما۔ تو یہ مختصر دعا اگر آپ کریں گے اپنے الفاظ میں، الفاظ آگے پیچھے بھی ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو نیت آپ کے دل میں ہے، اخلاص ہے، تو انشاءاللہ اس کا آپ کو اجر ملے گا۔ تو باقی سوالات کے جوابات انشاءاللہ بریک کے بعد عرض کرتا ہوں۔ امہ چینل کے ناظرین، آپ کو بریک کے بعد دوبارہ پروگرام میں مرحبا کہتے ہیں۔ بریک پر جانے سے پہلے میں آپ کے سوالات جو مجھ سے کیے گئے تھے ان کے جوابات عرض کر رہا تھا۔ ایک بہن نے برمنگھم سے سوال کیا تھا، ان کے دوسرے سوال کا جواب وہ میں نے عرض کر دیا ہے کہ اگر آپ کھانا پکاتے ہیں اور اس پر فاتحہ شریف نہیں بھی پڑھتے تو پھر بھی نیاز ہو جاتی ہے، مگر فاتحہ شریف پڑھنا چونکہ معمولات اہل سنت میں سے ہے تو یہ افضل ہے، دونوں ہی کام کر لینے چاہیے۔ اور روزے کے حوالے سے پوچھا کہ اگر کوئی صرف 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتی ہے بہن،
یا کوئی بھائی ایسا ہے کہ جس کو کوئی عذر ہو اور 9ویں کا روزہ نہیں رکھ سکتے تو کیا پھر بھی اس کو ثواب ملے گا؟ تو جی ہاں، اس کو ضرور ثواب ملے گا۔ 9 کا روزہ ایڈ کرنا یا 10 کے ساتھ 11ویں کا روزہ ایڈ کرنا، شامل کرنا، یہ افضل ہے، مگر واجب یا کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کے علاوہ آپ 10 محرم الحرام کا رکھ ہی نہیں سکتے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اگر آپ ایک روزہ بھی رکھیں گی یا کوئی بھائی ہیں ایک روزہ رکھے گا تو اس کو بھی انشاءاللہ اس پر اجر دیا جائے گا۔ کوشش فرمائیں 2 روزے رکھیں، مگر ایک بھی رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ثواب ملے گا۔ لندن سے ایک بہن نے بہت ہی اچھی توجہ دلائی اور بڑی انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا کہ آج کل جو محرم الحرام کے ایام ہیں اس میں ہماری بہنیں جو ہیں بالخصوص وہ اہل بیت پاک کی جو مبارک بیبیاں تھیں، جو خواتین اسلام تھیں، ان مبارک شہزادیوں کا ذکر خیر کرتی ہیں، ان کی مناقب تو پڑھتی ہیں، مگر ان کی سیرت کو اپنے اوپر جو ہے وہ نافذ نہیں کرتی۔ جیسا کہ ان کے پردے کی مثال ہے کہ ان کا وہ شرعی پردہ وہ فرماتی تھی بہت اعلیٰ تھا ان کا جو انداز تھا، مگر ہماری بہنیں بے پردہ بازاروں میں آتی جاتی ہیں۔ تو ان پاک بیبیوں کی سیرت سے ہماری بہنوں کو سیکھنا چاہیے۔ تو یہ ان کے جذبات تھے۔ تو جی ہاں، آپ نے درست فرمایا ہے، ہماری تمام ہی بہنوں کو شرعی پردہ کرنا چاہیے اور سجدہ کائنات حضرت سیدتنا بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ جی 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 ٹھیک ہے۔ پیرس سے ایک بھائی ہیں، انہوں نے اپنے کزن جو ہیں، اپنے رشتہ دار عبدالحق صاحب، ان کے لیے دعا کی درخواست کی ہے۔ تو تمامی ناظرین سے عرض ہے بالخصوص اس بھائی کے لیے دعا فرمائیں جو بھی ان کو مشکل ہے، پریشانی ہے یا کسی بیماری میں مبتلا ہیں۔ عبدالحق صاحب کو اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اور بھی امہ چینل کے ناظرین میں سے جو لوگ دیکھ رہے ہیں یا جہاں کہیں بھی مسلمان کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، کوئی مشکل میں ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کی مشکلات کو حل فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو آسانیاں عطا فرمائے، اور جتنے بیمار مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ تمام کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ لندن سے بہن نے پاک بیبیوں کی سیرت کے حوالے سے پوچھا ہے، تو تمام ہی بہنوں کو عرض ہے کہ حضرت سیدتنا بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جن کے پردے کے بارے میں احادیث مبارکہ میں کئی باتیں ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ کا جب آخری وقت قریب آیا تو آپ نے اپنی خادمہ سے یہ پوچھا کہ جو میرا جنازہ ہے، میری یہ خواہش ہے کہ اس پر بھی کسی مرد کی نظر نہ پڑے۔ تو جو آپ کی خادمہ تھی انہوں نے آپ کو بتایا کہ جو حبشہ میں جب انہوں نے پہلے ہجرت حبشہ کی طرف کی تھی اور اس کے بعد مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی، تو فرماتی ہیں کہ حبشہ میں یہ رواج ہے کہ جو جنازہ کی جو چارپائی ہوتی ہے اس کو وہ ڈولی کی طرح بنا دیتے ہیں اور اوپر کپڑا ڈال دیتے ہیں تاکہ جو میت ہے وہ بھی نظر نہ آئے۔ تو یہ جب انہوں نے بنا کر سیدہ کائنات بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھائی تو آپ اس پر مسکرائیں، بہت خوش ہوئیں کہ میری کفن میں جو کفن کے اندر بھی جو میرا جسم ہوگا، اس ظاہر جو میرا کفن ہوگا اس پر بھی غیر مرد کی نظر نہیں پڑے گی۔ تو آپ نے وصیت بھی فرمائی تھی، اسی وجہ سے آپ کی جو ہے تدفین اور آپ کا جنازہ وہ رات میں ہوا تھا۔ اور روایات کے مطابق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا جنازہ پڑھایا تھا اور رات کی تاریکی میں آپ کی تدفین جو ہے وہ عمل میں آئی تھی۔ اسی طرح جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک منادی ندا کرے گا، اے اہل محشر اپنی نظروں کو جھکا لو، اپنے سروں کو جھکا لو کہ سجدہ کائنات بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں یہاں سے گزرنے والی ہیں،
اور وہ جب وہاں سے گزریں گی تو آپ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ بجلی کسی تیزی کی طرح آپ وہاں سے گزر جائیں گی، اور ہوں گی بھی 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں، یعنی کہ آپ کے ارد گرد 70,000 عورتیں ہوں گی، اور اس کے باوجود اہل محشر کو حکم ہوگا کہ اپنی نظروں کو جھکا لو۔ اللہ اکبر۔ تو آپ ملاحظہ کریں کہ ان جو پاک بیبیوں کی سیرت سے ہمیں کتنے جو ہے وہ اچھی اچھی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ تمامی بہنوں کے لیے، تمام ماؤں کے لیے، تمام بیٹیوں کے لیے یہ کتنے اس میں سیکھنے کے باتیں ہیں کہ ان کو بھی اپنی سیرت پہ، اپنے کردار پہ غور کرنا چاہیے، اور ان پاک ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی وہ کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہماری بہنوں کو بھی ان پاک بیبیوں کے پردے کے صدقے با پردہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ان بہن نے پوچھا کہ یاجوج ماجوج یہ کون ہیں، یہ کہاں ہیں، اور ان کے کیا معاملات ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے پوچھا تھا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں کیا کوئی فرق ہے یا ایک ہی شخصیت کے دو نام ہیں؟ تو چونکہ یہ ایک دوسرے سے لنک بات ہے تو میں اس کو دونوں سوالوں کو اکٹھا جواب عرض کرتا ہوں۔ جی 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 میں عرض کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ابھی پھر ایک سوال آیا ہے، انشاءاللہ اس کا بھی جواب عرض کرتا ہوں۔ تو جو لندن سے بہن نے سوال کیا، اور تمامی ناظرین کے لیے عرض ہے کہ جب قرب قیامت ہوگا اور پوری دنیا پر کفر پھیل جائے گا، تو اولیاء اللہ جو ہیں وہ مکہ پاک میں، مدینہ پاک میں جمع ہو جائیں گے۔ بالخصوص جو اقطاب ہوں گے اولیاء کا ایک بہت بلند درجہ ہے، وہ مکہ پاک میں موجود ہوں گے، طواف میں مشغول ہوں گے۔ اس وقت ایک منادی ندا کرے گا کہ یہ مہدی ہیں، اللہ کے خلیفہ ہیں، ان کی بیعت کرو۔ وہ پہلا وقت ہوگا، ٹائم ہوگا جب حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور ہوگا۔ وہاں پر مکہ پاک میں دوران طواف وہ ظاہر ہوں گے، لوگ بیعت کریں گے، وہاں سے وہ سب ملک شام کی طرف تشریف لائیں گے، اور وہاں پر جامع مسجد دمشق میں حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی جناب علیہ السلام آسمانوں سے نزول فرمائیں گے، اور پھر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل فرمائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوگا کہ آپ تمام مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر تشریف لے جائیں۔ تو کوہ طور پر جب مسلمان جائیں گے تو اس وقت یاجوج ماجوج یہ ظاہر ہوں گے۔ یہ اس وقت کہاں ہیں، یہ ایک غیب کی بات ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے۔ تو یہ بھی انسان ہی ہیں، مگر جیسے اللہ تعالیٰ کا طرف سے اعلان بھی ہوگا کہ ان سے لڑنے کی کسی میں سکت نہیں ہے۔ تو یہ لوگ جیسے کتابوں میں کہ بحیرہ تبریہ، یہ 10 میل اس کی جو طول ہے، اتنا یہ لمبا جو دریا ہے، ایک جماعت وہاں سے گزرے گی اور اس کا پانی پیے گی، اور اس کو ایسے خشک کر دے گی جیسے کبھی وہاں پر پانی تھا ہی نہیں۔ تو یہ زمین میں بہت فساد پھیلائیں گے، زمین والوں کو قتل کریں گے، اور پھر یہ معاذ اللہ ان کے زعم کے مطابق یہ کہیں گے کہ ہم اب آسمان والوں کو قتل کریں گے، تو یہ آسمان کی طرف تیر برسانا شروع کر دیں گے۔ تو اس طرح کی یہ حرکتوں میں ہوں گے، تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور تمام مسلمان دعا کریں گے، اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر یہ تمام جو لوگ ہیں یاجوج ماجوج یہ مر جائیں گے۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے نیچے تشریف لائیں گے تو ہر طرف ان کی لاشیں پڑی ہوں گی یاجوج ماجوج کی، اور ان سے بدبو آ رہی ہوگی۔ پھر دوبارہ دعا فرمائیں گے تو پرندے ظاہر ہوں گے جو ان کی لاشوں کو وہاں سے اٹھا کر لے جائیں گے۔ تو اس کے بعد جو زمین اپنے خزانے وہ کھول دے گی، اور ہر طرف جو ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں خوشحالی ہو جائے گی، اور پورے روئے زمین پر مسلمان ہوں گے، اور
جو ہے ایک ایک جو ہے وہ گائے کا دودھ، ایک ایک اونٹنی کا دودھ پورے پورے گھر کو کفایت کرے گا، اور اس طرح کے واقعات ہیں کہ ایک ایک پھل جو ہے اس کو ایک جماعت اٹھائے گی۔ تو اس طرح کے واقعات ہیں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی برکت سے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کے ظہور ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے صدقے طفیل تمام مسلمانوں پر خیر و بلائی کے دروازے کھول دے گا، بہت خیر و برکت ہوگی۔ تو یہ اختصار کے ساتھ میں نے عرض کیا، مزید اس کی معلومات جو ہے وہ آپ کتابوں سے حاصل کر سکتی ہیں۔ تو آپ کے سوالوں کے جوابات میں عرض کر رہا تھا، ایک بھائی نے انہوں نے لنڈن سے کال کی، آفر سوال کیا ہے کہ اہل بیت پاک کے ساتھ جو علیہ السلام، جی کیتلے سے ایک بہن ہے۔ السلام علیکم۔ جی بات کریں آپ۔ لگتا ہے لائن ڈراپ ہوگی، آپ دوبارہ کوشش کریں، آپ کی جو کال وہ ریسیو کی جائے گی۔ اور بھی جو ناظرین کوشش کریں، آپ کوشش جاری رکھیں، بعض اوقات لائن نہیں ملتی تو انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات عرض کیے جائیں گے۔ تو ایک بھائی نے یہ سوال کیا کہ اہل بیت پاک کے ساتھ جیسے حضرت سیدنا امام حسین، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے ساتھ علیہ السلام لگانا چاہیے یا نہیں لگانا چاہیے؟ دیکھیے میں دلائل میں نہیں جاتا، اختصار کے ساتھ جو مسئلہ وہ عرض کر دیتا ہوں۔ ہم اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہی ہے کہ ان حضرات قدسیہ کے ساتھ علیہ السلام نہیں لگانا چاہیے، اور صاحب بہار شریعت مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ الکوی نے اس کو کراہت تنزیہیہ میں شمار کیا ہے، اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا چاہیے۔ اور اگر کوئی علیہ السلام اس وجہ سے کہتا ہے کہ جس طرح انبیاء علیہ السلام کے ساتھ علیہ السلام ہم لگاتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، تو اسی طرح اہل بیت کا درجہ بھی معاذ اللہ انبیاء کے برابر ہے یا انبیاء سے زیادہ ہے، تو یہ بندہ تو بہت خطا پر ہے، بہت غلطی پر ہے۔ کوئی بھی غیر نبی کسی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ ان اہل بیت پاک جیسے امامین کریمین شہیدین طیبین حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی بڑی شان ہے، ان کی بڑی عظمت ہے، اور سیدہ شباب اہل جنہ انہی کا ٹائٹل ہے۔ یہ تمام جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی قدر و منزلت، بڑا شرف، بڑی بزرگی عطا فرمائی ہے، مگر یہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے برابر نہیں ہیں۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ ان کے ساتھ علیہ السلام نہیں لگانا چاہیے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم جیسے ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہم جب پڑھتے ہیں تو ان کے تبعیت میں، ان کے تابع ہو کر آپ کی آل پر، آپ کے صحاب پر بھی درود ہم پڑھ سکتے ہیں، سلام ہم پڑھ سکتے ہیں، تو اس میں حرج نہیں ہے، یہ ایسا کیا جا سکتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں علی نبی جنا و علیہ السلام، امام حسین علی نبی جنا و علیہ السلام، یعنی کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو، اور آپ کے شہزادے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی درود و سلام ہو۔ درود پاک جیسے ہم درود ابراہیمی بھی پڑھتے ہیں تو اس میں بھی یہی ہم کہ پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور پھر آپ کی آل پر ہم درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو یہ بالکل درود پاک ہے، بہت فضیلت کی بات ہے، ایسا ہی ہمیں کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ تو اس میں ان مسائل میں الجھنا نہیں چاہیے۔ جیسے میں نے مکروہ تنزیہی کہا، تو اگر کوئی کرتا ہے تو کوئی گناہ تو نہیں کر رہا، دیکھنا یہ ہے کوئی گناہ نہیں کر رہا، کوئی کبیرہ نہیں کر رہا، تو خواہ مخواہ کسی اگر کوئی عالم دین ہے، کوئی مفتی صاحب ہیں، ان کے نزدیک ایسا کہنا جائز ہے، علیہ السلام کہہ رہے ہیں، وہ سنی بھی ہیں، تو ہم اس سے کوئی آرگو نہیں کرتے، کوئی بحث نہیں ہے ان کے ساتھ۔ مگر جو میں نے عرض کیا ہے مسئلہ کہ صاحب بہار شریعت مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ الکوی نے اس کو مکروہ تنزیہی لکھا ہے۔
جی ناظرین، آپ مزید کال کر سکتے ہیں، سوالات پوچھ سکتے ہیں، پروگرام آپ کے لیے ہے یور کویسچنز آنسرڈ۔ تو ابھی انشاءاللہ کربلا کا جو واقعہ ہے اس کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا۔ اور ایک بھائی نے یہ سوال بھی کیا تھا کہ وہ جو واقعہ ہے کہ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام وہ کربلا کی مٹی لے کر آئے تھے، وہ حدیث پاک بیان کر دی جائے۔ تو یہ حدیث پاک تمام ہی ناظرین کے لیے میں عرض کر دیتا ہوں، بلکہ چند روایات ہیں جس میں اس چیز کا بیان ہے۔ پہلی روایت وہ میں عرض کروں گا، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ کو جبریل امین نے خبر دی کہ میرا بیٹا حسین میرے بعد زمین طف میں قتل کر دیا جائے گا، اور جبریل میرے پاس اس زمین کی یہ مٹی لائے ہیں اور انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ وہی ان کے لیٹنے یعنی دفن ہونے کی جگہ ہے۔ حضرت ام الفضل بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر حاضر ہوئی، تو میں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی گود میں رکھ دیا۔ جی پریسٹن سے کال ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے مولانا صاحب؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ۔ مولانا صاحب، کسی کی بیوی سے اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے مرد کو کیا کرنا چاہیے؟ ذرا تفصیل سے بتائیے گا۔ کسی کی بیوی سے زنا ہو جائے جی، تو اس کے خامن کو کیا کرنا چاہیے؟ جی اس کے حوالے سے میں عرض کرتا ہوں۔ اور کوئی سوال آپ کے ذہن میں؟ بہت مہربانی، ذرا تفصیل سے بتائیے گا۔ جی میں ضرور عرض کرتا ہوں، ٹھیک ہے جی بہتر ہے۔ تو جو روایت میں کر اس کو مکمل کر کے انشاءاللہ آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں۔ تو ام الفضل بیان فرماتی ہیں کہ پھر جو میں نے دیکھا کہ نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، تو آپ نے فرمایا میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ ان قریب میری امت میرے اس بیٹے کو قتل کر دے گی، اور انہوں نے مجھے اس زمین کی تھوڑی سی مٹی لا کر دی ہے۔ اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے گھر میں ایک فرشتہ آیا جو اس سے پہلے کبھی میرے پاس نہ آیا تھا، تو اس نے مجھ سے کہا کہ آپ کا یہ بیٹا حسین قتل کیا جائے گا، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اس زمین کی مٹی دکھاؤں جہاں یہ قتل کیے جائیں گے۔ پھر اس نے تھوڑی سی سرخ مٹی نکالی۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بارش پر موکل فرشتہ نے اللہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت مانگی، تو اللہ نے اسے اجازت دی، وہ آیا اور حسین بھی آپ کی خدمت میں آئے اور آپ کے کندھوں پر چڑھ گئے، آپ نے ان سے پیار کیا۔ تو فرشتہ نے کہا کہ کیا آپ اس کو محبوب رکھتے ہیں؟ تو پیارے آقا نے ارشاد فرمایا ہاں۔ فرشتہ نے کہا بے شک آپ کی امت اس کو قتل کر دے گی یعنی شہید کر دے گی، اور اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو وہ مکان دکھا دوں جہاں یہ قتل کیے جائیں گے۔ پس اس نے اپنا ہاتھ مارا اور آپ کو سرخ مٹی دکھائی، تو وہ مٹی ام سلمہ نے لے لی اور اپنے کپڑے کے کونے میں باندھ لی۔ راوی فرماتے ہیں ہم سنا کرتے تھے کہ حضرت سیدنا امام حسین کربلا میں شہید ہوں گے۔ تو یہ جو بات میں نے روایت کے بارے میں ایک بھائی مسعود جماعتی بھائی ہیں، انہوں نے سوال کیا تھا کہ یہ حدیث پاک بیان کی جائے، تو اس کے بارے میں نے چند باتیں عرض کر دی ہیں۔ ایک اور روایت میں اسی حوالے سے بیان کر کے اس ٹاپک کو مکمل کرتا ہوں کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں میرے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھیل رہے تھے کہ جبریل امین نازل ہوئے اور عرض کیا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بے شک آپ کی امت آپ کے اس بیٹے حسین کو آپ کے بعد شہید کر دے گی، اور آپ کو وہاں کی تھوڑی سی مٹی دی۔ آپ نے اس مٹی کو سونگا اور فرمایا
اس میں رنج و بلا کی بو ہے۔ پس آپ نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سینہ مبارک سے چمٹا لیا اور پھر روئے، پھر فرمایا اے ام سلمہ جب یہ مٹی خون ہو جائے تو جان لو کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس مٹی کو بوتل میں رکھ لیا اور ہر روز اس کو دیکھتی، اور فرماتی ہیں جس دن یہ مٹی خون ہو جائے گی وہ دن عظیم ہوگا۔ تو اور بھی اس کے حوالے سے بڑی دردناک یہ کہانی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کوئی بھی اہل محبت جس کے دل میں اہل بیت پاک کا عشق ہوگا، محبت ہوگی، ان روایات کو وہ کیسے بیان کر سکتا ہے، کیسے وہ سن سکتا ہے؟ اور ظاہر جیسے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چشمان اقدس سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، تو جب امتی اس تصور کے ساتھ ان روایات، ان باتوں کو سنتا ہے، پڑھتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کی بھی کیفیت میں تبدیلی آتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی محبت عطا فرمائے، آپ کی سیرت کے تذکرے کے ساتھ ساتھ آپ کی سیرت پر ہمیں عملی طور پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائی۔ اور اس میں سب سے جو بڑا ہمیں واقعہ کربلا سے جو درس ملتا ہے وہ یہ ہے کہ حق بات، چاہے آپ کسی ظالم جابر بڑے پاور والے بادشاہ کے سامنے بھی ہوں، اس وقت بھی حق بات کرنے سے آپ کبھی نہ چونکیں، کسی کا خوف نہ ہو۔ یہ درس کربلا کا ہے کہ خوف بس خدا کا ہے، یہ درس کربلا کا ہے کہ خوف بس خدا کا ہے۔ تو یہ سب سے بڑا ہمیں درس ملتا ہے کہ ہم شریعت کے جو اصول ہیں، جو شریعت کی تعلیمات ہیں، ان پر ڈٹ جائیں، ان کو اپنی ذات پر نافذ کر لیں، اور اپنے معاشرے میں دوسرے لوگوں پر یہ جو شرعی احکام ہیں، جو شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس کے نفاذ کی عملی طور پر کوشش بھی کریں۔ ابھی ایک اور بریک کا وقت ہے، بریک کے بھی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو پروگرام میں دوبارہ مرحبا کہتے ہیں، اور یہ آخری 20 منٹ ہیں جس میں انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات عرض کیے جائیں گے۔ بریک پر جانے سے پہلے ایک بھائی نے پریسٹن سے سوال یہ کیا تھا کہ معاذ اللہ اگر کسی کی بیوی زنا میں مبتلا ہو تو شوہر کو کیا کرنا چاہیے؟ اب سوال کو میں تھوڑا بدل دیتا ہوں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی بیوی کا شوہر زنا میں مبتلا ہو تو بیوی کو کیا کرنا چاہیے، اور یہ بھی ظاہر سی بات ہے جو بیوی ہوگی یا شوہر ہوگا وہ کسی کی اولاد ہوگی، وہ بھی تو کسی کے بھائی، کسی کی بہن ہوگی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ زنا جو ہے یہ بہت بڑا جرم ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور اس کی بہت نحوستیں ہیں، اور دنیاوی طور پر بھی کوئی بھی مذہب، کوئی بھی سلیم الفطرت شخص اس کام کو اچھا نہیں سمجھتا، اور اسلام نے نہ صرف زنا سے منع کیا ہے بلکہ ان اسباب سے بھی منع کیا ہے جن سے مرد یا عورت زنا میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ مثلا شریعت کا حکم ہے کہ عورت جو ہے وہ پردہ کرے، اسی طرح حکم ہے کہ مرد بھی عورتوں سے پردہ کرے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جیسے مردوں کو حکم ہے کہ اپنی نگاہیں جھکا کے رکھو جب غیر عورتیں سامنے ہوں، اسی طرح عورتوں کو حکم ہے کہ جب غیر مرد سامنے ہوں تو اپنی نگاہوں کو جھکا لو، یعنی ان کی طرف نہ دیکھو۔ جی ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، پھر سوال کا جواب دیتا ہوں۔ السلام علیکم۔
वालेकुम अस्सलाम। मौलाना साहब आप ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना साहब मैंने पूछना था कि जब हम स्पेशल कोई ख़ास दिन आ जाते हैं, जैसे अब 9वीं 10वीं मुहर्रम भी आ रहा है, जुमेरात का दिन भी होता है या और भी दिन, तो जब हम खाना रखते हैं तो उस खाने पे अलहम्द शरीफ, कुल शरीफ, दुरूद शरीफ पढ़ा के, तो जब जो उर्दू में हम जो दुआ करते हैं भाई इस खाने का सवाब किस तरीके से पहुंचाना है, किस तरीके से बात वो हमने दुआ में करनी है, प्लीज़ वो बता दें। जी मैं अर्ज़ करता हूँ। और सवाल? ये जो बस ये, अल्लाह हाफिज़। जी नो प्रॉब्लम बहन, अल्लाह जज़ाकल्लाह हाफिज़। खैर। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि ज़िना जो है ये बहुत बड़ा जुर्म है। जी ठीक है, जी ठीक है, नो प्रॉब्लम। जी नाज़रीन, तो मैं आपके सवालात के जवाबात अर्ज़ कर ही रहा हूँ। तो ये सवाल जो भाई ने किया ज़िना के हवाले से, जी एक और कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे यहाँ पे मशीन में कपड़े धोने के हवाले से सवाल पूछना था कि जैसे हमारे कुछ नापाक कपड़े होते हैं और यहाँ पे मशीन में जब पानी आता है तो वो एक लाइक बहता हुआ पानी नहीं आता, वो रुक जाती है मशीन, फिर उसको वॉश करती है, फिर रुक जाती है, फिर वॉश करती है। जी तो अगर हम अपने कपड़े विदाउट पाक किए अगर हम मशीन में डाल दें तो क्या वो पाक हो जाते हैं? जी अर्ज़ करते हैं इसके हवाले से इंशाल्लाह, ठीक है। और एक और सवाल करना था मैंने, लाइक सारे कपड़ों का यही हिसाब होता है, और दूसरा ये कि कारपेट पे अगर कोई ऐसी निजाजत ना गिरी हो जो नापाक हो या हमें नज़र आती हो, या कोई स्मेल वगैरह इस तरह की कोई चीज़, तो जब हम बाथरूम से आते हैं और हमारे गीले पाँव वज़ू करके या नहा के जब भी आए तो गीले पाँव कारपेट पे आ जाएं, तो क्या फिर उससे हमारा वज़ू कायम रहता है या हमें पाँव धो के उनको ड्राई करके फिर बाथरूम से निकलना चाहिए? जी इसके हवाले से मैं अर्ज़ करता हूँ, ठीक है। जी बहुत शुक्रिया। जी नो प्रॉब्लम। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। तो इस्लाम जो है वो हमें जो बड़ी प्यारी तालीमात देता है यही है कि ना सिर्फ ज़िना से रोकता है बल्कि असबाब ज़िना से भी रोकता है, ऐसी बातों से, ऐसे कामों से जो ज़िना में औरत या मर्द मुब्तला हों। तो एक तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि गैर औरतों को देखने से, गैर औरतें जब कहा जाता है इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे मोहल्ले की जो औरतें हैं या दूसरे शहर की जो औरतें या दूसरे मज़हब की जो औरतें हैं, बल्कि नामहरम औरतें से मुराद होती हैं। और जो नामहरम औरत वो हर वो औरत मर्द के लिए नामहरम है जिससे उसकी शादी हो सकती है। तो सबसे पहले जो नामहरमा औरतें जो अपनी फ़र्स्ट कज़न्स होती हैं, फूफी की बेटी है, खाला की बेटी हैं, मामू की बेटी हैं, जिनसे उमूमन पर्दा नहीं किया जाता, तो शरीयत इनसे भी पर्दे का हुक्म देती है। अब सोचिए, आप ये इमेजिन करें जब ऐसा मुआशरा होगा कि औरत जो है वो गैर मर्द के साथ किसी भी जगह पे तन्हाई नहीं होगी, उनका आमना सामना ही नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है इस बदकारी में मुब्तला होने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं, बल्कि ख़त्म ही हो जाते हैं। तो हमें शरीयत पे अमल करना चाहिए और अपने घरों में पर्दे का इंतज़ाम करना चाहिए। पर्दा ना सिर्फ औरत पर है बल्कि मर्द पर भी है कि मर्द भी गैर औरत के साथ तन्हाई इख्तियार ना करे, ऐसी जगह पर ना जाए जहाँ पर गैर औरतें हों, ना महरमा औरतें हों, जहाँ पर उसको ज़िना में मुब्तला होने का ख़दशा हो। और आपने बिलखुसूस ये सवाल किया कि अगर शोहर को मालूम हो जाए कि उसकी बीवी ज़िना की उसमें मुब्तला हो गई है तो उसको क्या करना चाहिए। अब जाहिर सी बात है कि अगर ज़िना है या कोई भी गुनाह है, मर्द करे या औरत करे, वो मुजरिम हैं, मुजरिमा हैं। अब यहाँ पर चूँकि शरीयत इस्लामिया के जो वो अहकाम नाफिज नहीं हैं, तो उस लिहाज से तो उस पर गुफ्तगू हम अभी कर ही नहीं सकते। वैसे मसले के तौर पर अर्ज़ कर देता हूँ कि कोई भी गुनाहगार है उसकी इस्लाह की कोशिश की जाए, उसको समझाया जाए, उसको एक्सप्लेन किया जाए।
اور اس کو اس گناہ کی جو نحوستیں ہیں، اس کے جو اخروی عذابات ہیں، ان کا بیان کیا جائے تاکہ اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہو اور وہ آئندہ اس گناہ سے بچنے کی کوشش کرے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ تمام ہی پیرنٹس کے لیے یہ بہت اہم ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے ایسا ماحول بنائیں، گھروں میں ان پہ ایسی نظر رکھیں کہ وہ کسی قسم کے گناہ میں مبتلا نہ ہوں۔ یہ پیرنٹس کی اولین ذمہ داری ہے۔ پھر شوہر ہے تو اس کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ گھر کا ماحول ایسا بنائے کہ غیر مردوں کا آنا جانا نہ ہو، کوئی ایسا نہ ہو چانس کہ جیسے کزن کے ساتھ یا کسی کے ساتھ وہ علیحدگی میں ایسے کمرے میں اکٹھے ہوں جس سے وہ گناہ میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ تو ایک حدیث پاک میں عرض کر دیتا ہوں جو روایت ابھی میرے ذہن میں ہے کہ ایک صحابی رسول ہیں، انہوں نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری بیوی زنا میں مبتلا ہو گئی ہے، یا شاید ان کا سوال یہ تھا کہ وہ زنا کی معاذ اللہ عادی ہے، تو کیا میں اس کو طلاق دے دوں یا اس کو میں اپنے نکاح میں رکھوں؟ تو اس طرح کا ان کا سوال تھا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، گویا کہ اس کو اختیار دیا تھا کہ اس پر طلاق دینا واجب نہیں تھا، اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر تم چاہو تو اس کو اپنے نکاح میں رکھ سکتے ہو۔ پہلے آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ تم چاہو تو اس کو طلاق دے سکتے ہو، پھر اس نے جب یہ اظہار کیا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس سے مجھے یہ فوائد ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ چاہو تو تم اس کو اپنے نکاح میں رکھ سکتے ہو۔ تو یہ مسئلہ جیسے کہ آپ کو بھی معلوم ہوگا، تو کئی ناظرین کو پتہ ہوگا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر کوئی مرد یا عورت زنا میں مبتلا ہوتے ہیں، اس سے نکاح ٹوٹتا نہیں ہے۔ یہ ویسے میں نے عرض کیا ہے مسئلہ۔ اور دوسرا یہ مسئلہ ہے کہ زنا یہ بہت بڑا جرم ہے، مگر شریعت مرد کو یہ اجازت نہیں دیتی کہ وہ عورت کو اس وجہ سے معاذ اللہ قتل کر دے۔ یہ قتل بہت بڑا کبیرہ گناہ ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ ایک بندے اور ایک عورت کو آپ حرام سے بچانا چاہتے ہیں اور آپ خود حرام میں مبتلا ہو رہے ہیں اس کو قتل کر کے، تو یہ شریعت بالکل اس کی اجازت نہیں دیتی کہ شوہر جو ہے وہ بیوی کو قتل کرے۔ شریعت اسلامیہ کا بھی اگر حکم نافذ ہو اور شوہر دیکھ بھی لے عورت کو کسی کے ساتھ، پھر بھی اس کو اس چیز کی اجازت نہیں دیتی شریعت کہ وہ اس بیوی کو قتل کرے۔ اور یہ شریعت اس کو جو لعان کے جو فقہ کے مسائل جو اسلامی احکامات اگر آپ پڑھیں گے کتابوں میں سنیں گے کسی مفتی اسلام سے، تو لعان کا حق جو ہے اگر شوہر کے پاس گواہ موجود نہ ہوں تو وہ قاضی کے سامنے جا کر لعان کر سکتا ہے۔ اس کا ایک شرائط ہوتی ہیں، اس کے الفاظ ہوتے ہیں، وہ پراپر طریقہ کار ہے، اس کا بھی آخر انجام یہی ہوتا ہے کہ بیوی اور شوہر میں جدائی ہو جاتی ہے، متارکہ ہو جاتا ہے۔ جیسے ہمارے زبان میں یہ کہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے، نکاح ختم ہو جاتا ہے، تو نوبت وہاں تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ تو زنا کے حوالے سے جو میں نے پہلے ابتدائی چند باتیں عرض کی ہیں، اور جو ایک بات جو لنڈن سے بہن نے کی تھی کہ اہل بیت پاک کی جو پاک بیبیاں ہیں ان کے پردے پہ اگر ہماری بہنیں بھی عمل کرے تو ظاہر سی بات ہے گھر میں جب پردے کا انتظام ہوگا، اسلامی ماحول ہوگا، تو انشاءاللہ عز و جل ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں اس طرح کے گناہ میں مبتلا نہیں ہوں گی، اور ہمارے بھائی ہمارے بیٹے بھی گناہوں سے بچتے رہیں گے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس گناہ کی آفت سے محفوظ رکھے۔ جی ایک نیو کاسل سے بہن، السلام علیکم۔ Walaikum salam, brother. I'm phoning. I just wanted to know, there's people behind my marriage, like people are trying to break my marriage, and my husband listens to people than more, and what we do, and he just left me because of money. I didn't give him money. And then people are making him doing him things that he's not supposed to do, and like and trying to break this marriage and causing problems. So people are causing a problem between you and your husband? Yeah, it's his family making him do bad things. So why did your husband leave you? Just because of money.
So he wanted money and you never gave him money. No. Right. So I'll And then he explain to said, you. I'm going to leave you if you don't do this, if you don't this, that. Right. He's been doing this all my life, and I've been doing this, whatever he said, and now I didn't listen for one thing, and Yeah, sister, watch the program, inshallah. I'll explain your question, inshallah. can I, when I put the phone down, can you tell me, okay? Yeah, I will. Welcome. inshallah. No worries. So I'll give you priority to this sister. G lines close ho gaye, to sister from Newcastle, I'll give priority to her question because very sensitive as well. Sister, for you, whatever you earn money from any lawful reasons, for example, you do a job or something like that, or you get child benefit or anything like that, that's your money. You are the owner of the money which you have earned yourself or you saved it for yourself. The husband, which he makes money, he is the owner of the money which he is making from his work. So husband does not have a right to force you to take money from you which you own. And you should not listen to the people. It's kindly request to you that you should approach your husband and try to build your good relationship as you used to have it before, because obviously divorce is not a good option. It's a very bad option in a sense that it affects your life, it will affect your children's life, their upbringing, their looking after, and obviously it won't be good for your husband either. So personally request to you that you try to compromise with your husband like you used to do it before. And if you do compromise, and for example, if he's very desperate for the money and he's genuine in the sense that he really need it, and you can help him, it's very appreciated. If you help your husband, inshallah you get a sawab, you get a reward for it. But obviously your husband does not have a right to force you. تو تمامی ناظرین کے لیے عرض ہے کہ جو بیوی کے ملک میں پیسے ہوتے ہیں وہ اس کی مالکہ ہوتی ہے، اسی طرح شوہر جو اس کی ملک ہے وہ اس کا مالک ہے. تو شوہر کو نہیں چاہیے کہ وہ بیوی کو زبردستی کرے اور ان سے پیسے نکلوائے. اور جو لوگ آپ کے درمیان ناچاکی کے لیے کوشش کر رہے ہیں، معاذ اللہ طلاق کے لیے کوشش کر رہے ہیں، وہ بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں. ان کو اس بات سے بچنا چاہیے. No one should try to break the relation between husband and wife. This is forbidden in the Quran, this is forbidden in the Hadith Pak, and this is against the teachings of Islam. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ایک بہن نے سوال کیا تھا کہ اردو میں کیا ہم فاتحہ کر سکتے ہیں؟ تو بالکل آپ کھانا پکائیں اور اپنے ٹوٹے پوٹے الفاظ میں بھی اگر آپ دعا کر دیں کہ یا اللہ جو میں نے کھانا پکایا ہے یہ اہل بیت پاک اس کا ثواب پہنچے، صرف نیت سے بھی آپ کا جو اصال ثواب ہو جائے گا. الفاظ زبان سے کہہ لیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں اور 2-4 کلمات بھی آپ ادا کر دیں تو انشاءاللہ اہل بیت پاک کی نیاز آپ کی طرف سے ہو جائے گی. وہ بڑا کریم خاندان ہے، وہ تو دلوں کے حالات بھی جانتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ آپ کی نیاز کو قبول فرما لیں گے انشاءاللہ عز و جل. تو آپ ایک بہن نے پوچھا تھا کہ حضرت سیدہ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو شام کے جو دربار یزید پلید میں جو خطبہ آپ نے دیا تھا وہ بیان کیا جائے، تو اس کے لیے بہن معذرت خواہ ہوں. آپ رات کو ٹروتھ بیہائنڈ کربلا جو ہمارا سیریز چل رہا ہے 10 روزہ، اس میں اگر سوال کریں گی تو علماء کرام تفصیلی طور پر انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب انشاءاللہ خطبے میں دیں گے. جی تو ایک بہن نے جو سوال کیا ہے وہ جو ہم واشنگ مشین میں کپڑے ڈالتے ہیں وہ پوچھنے کہ اس سے کپڑے پاک ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. تو بہن جیسے کہ آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا، آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ یہ مشین کئی دفعہ پانی لیتی ہے اور پانی جو ہے وہ گندا پانی نکالتی ہے، پھر نیا پانی لیتی ہے، پھر پانی نکالتی ہے، تو اس سے کپڑے پاک ہو جاتے ہیں. مگر سب سے جو بہتر یہی ہے کہ آپ جو ناپاک کپڑے جتنا حصہ اس کا ناپاک ہے اس کو علیحدہ سے واش کر لیں. اگر وہ ڈرائی نہیں بھی ہوا، گیلا ہی ہے تو پھر بھی وہ پاک ہے. تو ان پاک کپڑوں کو اگر آپ مشین میں واشنگ مشین میں ڈالیں گی تو تمام ہی کپڑے پاک ہوں گے. تو اس سے جو ہے زیادہ بہتر ہے. جو شریعت کا جو قانون فقہ کا بھی مسئلہ ہے کہ پاک اور ناپاک کپڑوں کو مکس نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ناپاک کی وجہ سے پاک بھی وہ ناپاک ہو جائیں گے.
تو پھر دوبارہ وہ پاک ہوں گے، تو اس سے یہ اچھا کام نہیں ہے۔ آپ نے پوچھا کہ وضو کرتے ہیں تو وضو کرنے کے بعد گیلے پاؤں ہوتے ہیں اور کارپیٹ پر چلتے ہیں تو بعض اوقات کارپیٹ نجس ہوتا ہے، تو اگر تو پاؤں گیلے ہیں، جیسے پاؤں ویٹ ہیں اور کارپیٹ پر نجاست نظر بھی نہیں آ رہی، ڈرائی ہے ظاہر، تبھی تو اس پہ پاؤں آئے گا، اور نجاست کارپیٹ سے چھوٹ کر پاؤں کو نہیں لگی، تو پھر آپ کے پاؤں تو ناپاک نہیں ہوئے، تو آپ کو دوبارہ پاؤں دھونے کی حاجت نہیں ہے۔ اور اگر کارپیٹ پر نجاست نظر آ رہی ہے، جیسے پیشاب بچے نے کر دیا اور اس پہ پاؤں آ گیا تو پاؤں گیلا ہو گیا ہے اگر، تو پھر آپ کو صرف پاؤں آپ کو دھونا ہے، باقی آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا، صرف پاؤں جو ناپاک ہوئے ہیں وہ آپ پاؤں کو دھو لیں گی تو انشاءاللہ پاؤں پاک ہو جائیں گے۔ تو ناظرین، ہمارے جو پروگرام کا وقت وہ ابھی ختم ہوا چاہتا ہے، تو ٹروتھ بیہائنڈ کربلا جو رات 9 بجے سے لے کر 11 ساڑھے 11 بجے تک علماء کرام اس میں ماشاءاللہ بڑے تفصیل کے ساتھ واقعہ کربلا اور اس کے متعلقات بیان کرتے ہیں، تو آپ اس میں بھی سوالات کیا کریں، اس میں آپ کو زیادہ معلومات مل سکتی ہے اس واقعہ کربلا کے حوالے سے۔ تو انشاءاللہ میں ابھی ایوری سنڈے انشاءاللہ حاضر ہوا کروں گا، کسی وجہ سے میں سیٹرڈے نہیں آ سکتا، تو انشاءاللہ ایوری سنڈے 10 سے 12 میں حاضر ہوا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام ہی ناظرین اور تمام ہی جو امہ چینل کے مالکان ہیں اور تمام ہی امت مسلمہ ہے، تمام کے گھروں میں اپنی خیر و برکت کا نزول فرمائے، تمام مسلمانوں کو بیماریوں، قرضداریوں، بے جا مقدمہ بازیوں، بے اولادیوں، ہر طرح کی پریشانیوں بلا سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بالخصوص تمام بیمار مسلمانوں کو شفا عطا فرمائے، اور جو بھی ناظرین کے دل میں تمنا آرزو ہے وہ حسنین کریمین اہل بیت پاک شہدائے کرب و بلا کے صدقے طفیل اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی تمام دعائیں قبول فرمائے۔